بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جی عبداللہ صاحب، کیا خیال ہے؟ رد العاد کے حوالے سے تو اویس اقبال کے حوالے سے ہماری بنیادی ویڈیو ہو چکی ہے، تو کچھ دوستوں کا یہ مشورہ تھا کہ آپ حالات کے ساتھ بھی چلیں، جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے۔ تو پھر قربانی بھی آ رہی ہے، قربانی کے حوالے سے قربانی کے حوالے سے میرے خیال میں کچھ مسائل آداب وغیرہ بیان کر دینے چاہیے تو صحیح ہوگا۔ محترم قارئین، قربانی کے حوالے سے میرے دو رسالے ہیں۔ ایک یہ رسالہ میں نے 2014 میں لکھا تھا، اور ایک دوسرا رسالہ ہے بڑا قربانی کیسے کریں، اس کا ویب ایڈیشن انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد نیٹ پر آ جائے گا، تو آپ اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم کسی اگلی ویڈیو میں اس کا لنک بھی بتا دیں گے، ایڈریس بتا دیں گے۔ تو قربانی کے حوالے سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے، مسلمان مرد ہو یا عورت، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب نصاب جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ یا اس کے پاس سونا تھوڑا ہے، چاندی کا تھوڑی ہے، تو یا یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، ان کی مالیت موجود ہے، تو تب بھی وہ صاحب نصاب ہے۔ اس کے علاوہ جو سامان تجارت ہوتا ہے، وہ اگر اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی جتنی بن رہی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ تو ایسے جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کا حکم قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اس میں جو فرمایا نا فصل لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے، وانحر اور قربانی ادا کیجیے۔ تو اب یہ جو جانور ہوتا ہے قربانی کا، یہ مخصوص جانور ہوتا ہے۔ آگے ہم تفصیل بتائیں گے کہ کون سے جانور کی قربانی ہوتی ہے اور کون سے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو مخصوص جانور کی قربانی یعنی اس کو ذبح کرنا مخصوص وقت میں، یعنی 10واں 11واں اور 12واں، یہ 3 دن ہیں قربانی کے، ان 3 دنوں میں مخصوص جانور کو ذبح کرنا یہ کہلاتا ہے قربانی۔ حکم اس کا قرآن مجید میں ہے، پھر بہت ساری احادیث میں بھی ہے۔ تو ان احادیث میں سے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صاحب وسعت پر، یعنی جو صاحب نصاب ہوتا ہے، سال بھر میں ایک قربانی واجب ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، وہ بھی سنن ابن ماجہ میں ہے۔ فرمایا کہ جس شخص نے استطاعت کے باوجود قربانی نہ کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ہمارا جو مصلی ہے، ہماری جو عیدگاہ ہے، وہ اس کے قریب نہ آئے، کیونکہ وہ ایک واجب کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ نے اس پر قربانی واجب کی اور اس کو چھوڑ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے جی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، قربانی کرو اور قربانی کے خون میں ثواب کی نیت کرو، یعنی ثواب کی نیت پر تم قربانی کرو، کیونکہ قربانی کا خون ہر چند کی زمین پر گرتا ہے، لیکن وہ اللہ عز و جل کی حفاظت میں ہوتا ہے، تو اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کی مالیت ہو، یعنی اتنے پیسے ہوں، تو اگر آپ نے تجارت کے لیے کوئی سامان رکھا ہوا ہے تو اس پر اس کی مالیت کو بھی دیکھا جائے گا۔ سال گزرنے کے بعد جیسے زکوٰۃ ہوتی ہے، ایسے ہی قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ اب جس شخص پر قربانی واجب ہے، جب تک وہ قربانی ادا نہیں کرے گا تو اس پر وہ واجب ختم نہیں ہوگا، یعنی اس کا وجوب ختم نہیں ہوگا۔ ہاں اچھا، اب اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے، عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے پاس 7.5 تولے سونا میرے زیورات کی صورت میں ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں،
تو پھر میں کیا کروں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار سے یا کسی جانے والے سے قرض لے لے پیسے اور اس کے مطابق اس کی قربانی کرے، کیونکہ قربانی تو اس پر واجب ہے۔ اس کے بعد یہ ہے جی کہ اگر صاحب نصاب ہے، مثلا میاں بیوی ہیں، تو بیوی اگر صاحب نصاب ہے اپنے زیورات کی وجہ سے تو قربانی اس پر واجب ہوگی، شوہر پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر شوہر صاحب نصاب ہے تو شوہر پر قربانی واجب ہوگی، بیوی پر واجب نہیں ہوگی۔ اگر شوہر بھی صاحب نصاب ہے کہ اس کے پاس اتنی یعنی مالیت ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہے، اور یہ آپ حساب لگوا لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی کتنی قیمت بنتی ہے، تازہ حساب لگوا کے تو اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں۔ تو پھر شوہر پر الگ قربانی واجب ہوگی کیونکہ وہ اپنی جگہ صاحب نصاب ہے، اور بیوی جو ہے وہ اس پہ الگ ہوگی کہ وہ اپنی جگہ صاحب نصاب ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی قربانی کے جانور کی طرف۔ تو قربانی کا جو جانور ہے نا جی، وہ یہ نہیں کہ بہت مہنگا ہو۔ آج کل لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے مہنگے مہنگے بیل لیتے ہیں، میں نے اتنے کروڑ کا لیا، میں نے 2 کروڑ کا لیا۔ میں منع نہیں کر رہا، آپ جتنا مرضی کروڑ کا لیں، 2 کروڑ کا لیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اس لیے آپ کوئی مہنگا جانور نہ لیں کہ سب بات کریں گے کہ جناب نور خان صاحب نے بہت ہی مہنگا جانور لیا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ قربانی کا جانور بہت خوبصورت ہونا چاہیے، فربے اور موٹا ہونا چاہیے، تازہ ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، بالکل ہی سوکھا اور ہڈیاں جس کی نکلی ہوں ایسا جانور قربانی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ قربانی وہ ہے جو زیادہ مہنگی اور زیادہ فربے ہو، یعنی موٹی ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے جب جانور لیا، جانور باقی تو بہت خوبصورت ہے لیکن دم کٹی ہوئی ہے مثال کے طور پر، یا باقی باڈی بڑی خوبصورت ہے، گوشت اس میں بہت زیادہ ہے لیکن اس میں آنکھ اس کی کوئی عیب ہے، تو جو عیب والا جانور ہوگا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جیسے ناک کٹا ہے، 3.5 سے زائد دم کٹا ہے، مثلا اس کی دم ہے تو 1/3، اس کو 3 حصوں میں کاٹ لیں تو اس میں زیادہ کٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد کان بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، اندھا ہے، کانا ہے، تو ہاں اگر جانور بالکل پیدائشی طور پر ہی اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں یا پیدائشی طور پر ہی اس میں کوئی کان میں یا کوئی ایسی خرابی تھی یا دم اس کی چھوٹی تھی تو وہ پھر عیب نہیں ہے، وہ تو شروع سے ہی آ رہا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، ایسا جانور جس میں نارا اور مادہ دونوں کی علامات پائی جاتی ہوں، یعنی وہ نر کی طرح بھی ہے، خصیتین وغیرہ جیسے بعض بیل ہوتے ہیں ان کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ گائے کی طرح بھی ہوتے ہیں، تو ڈبل جو ہیں جیسے انسانوں میں خسرا وغیرہ، خسرا جسے کہتے ہیں ہجڑا، شی میل، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی جانور کو بہت خارش ہے، بہت ہی کمزور ہے، ہڈیوں کے اندر مغز ہی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، بیمار جانور ہوا تو چلو بھائی یہ اب کوئی کام نہیں اسے لیا جا رہا تو اس کو قربانی کر دیں گے، تو یہ قربانی ناجائز ہے۔ اچھا، سینگ کا جہاں تک تعلق ہے، اگر پیدائشی سینگ نہ ہو یا جس کے سینگ کا کچھ حصہ ٹوٹ جائے تو اس کی تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر پورا ایک سینگ ہی غائب ہو تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی دانت کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ مثلا دانت نہ ہو تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر چارہ کھا لیتا ہے تو پھر اس کی وہ دانتوں کی جو جگہ ہے وہ ہم اس کو دانت تسلیم کریں گے تو پھر جائز ہو جائے گی۔ زبان کٹی ہوگی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، لیکن اگر چارہ بہترین انداز سے کھا سکتا ہے تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بسم اللہ، تکبیر پڑھتے وقت بسم اللہ، تکبیر خلیل اللہ، تو اگر تکبیر نہیں اس وقت کسائی نے یا جو بھی کساب ہوتا ہے یا ذبح کرنے والا اس نے تکبیر نہیں پڑھی تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو اس میں یا بسم اللہ نہیں پڑھی یعنی بسم اللہ یا اللہ اکبر تکبیر خلیل اللہ، اس طرح وہ حلال نہیں ہوگا۔ 4 رگیں ہیں بڑی، وہ چاروں کاٹنا ضروری ہے، لیکن اگر مثلا جانور نے کوئی مستی کر دی، بھاگ گیا یا اٹھنے کی کوشش کی تو 3 اس کی رگیں کٹ چکی تھیں تو اس کی پھر قربانی ہو جائے گی، یعنی وہ حلال ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی گائے تھی یا بھینس تھی
تو اس کو، یا بڑی بکری تھی، بھیڑ وغیرہ، تو اس کے پیٹ سے اگر کوئی مردہ بچہ نکل آیا تو وہ حرام ہے، اور اگر زندہ نکلے تو پھر اس کو بھی ساتھ ہی ذبح کر دینا چاہیے، وہ حلال ہو جائے گا پھر۔ اب جی آ گیا قربانی کا جو گوشت ہے، اگر ایک ہی بندہ قربانی کر رہا ہے تو پھر تو وہ سارا اسی کا حصہ ہے، اور اس کے پھر آگے وہ جس طرح حصے کرے گا سب کو دے گا۔ لیکن اگر بڑی مثلا گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، تو اس میں 7 شریک ہوتے ہیں، تو پھر ان شرکاء میں جو گوشت ہوگا وہ تول کے تقسیم کیا جائے گا۔ یہ عبداللہ صاحب یہ بڑا ضروری ہے، آج کل لوگ جو نا اندازہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض جگہوں پہ ترازو رکھتے نہیں اور اندازہ شروع کر دیتے ہیں، تو اندازہ نہیں، اندازے سے گوشت تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ وزن کر کے تقسیم کیا جائے گا۔ اچھا، بعض جگہوں پہ جو ہے نا وہ آبادی کم ہوتی ہے تو گوشت پڑا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ گوشت بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قربانی کا گوشت بیچنا حرام ہے۔ جتنے بھی ہمارے مذہب ہیں، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، سارے ان سب کے نزدیک حرام ہے قربانی کا گوشت بیچنا۔ ہاں، اس کا 1/3 صدقہ کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اچھا، اب جب جانور ذبح کیا جائے گا تو کچھ اس کی چیزیں ایسی ہوں گی، اور یہ بڑا ضروری ہے، بعض اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا، کچھ ایسے اس کے حصے ہوتے ہیں کہ وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ مثلا ذبح کے وقت بہنے والا خون، اعلیٰ تناسل یعنی جس سے وہ پیشاب وغیرہ کرتا ہے، اور مادہ جانور کے پیشاب کی جگہ، خصیتین یعنی دونوں کو پورے، دبر کی جگہ یعنی بڑے پیشاب کی جگہ، مثانہ چھوٹے پیشاب کی جگہ کے ساتھ، حرام مغز یہ ایک ہڈی ہوتی ہے ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ، اور آنتے وغیرہ۔ تو ہمارے یہاں ادھر پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں مختلف شہروں میں آنتے بھی کھائی جاتی ہیں، کپورے بھی کھائے جاتے ہیں، اور لوگ عجیب و غریب نظریہ ہے ان کا کہ بھئی آنتے کھاؤ گے تو تمہاری آنتیں لمبی ہو جائیں گی، تو ایسے ہی تمہارے اندر قوت آ جائے گی، کپورے کھاؤ گے تو۔ یہ سب جو ہے نا ان کا میڈیکل اور طب سے اور حکمت سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اچھا، جو کھال ہوتی ہے، چمڑا ہوتا ہے، اس کے وجہ سے یہ ہے جی کہ قربانی کی کھال کو اپنے کام میں لانے کے لیے بیچنا جائز نہیں، ورنہ قربانی نہ ہوگی۔ ہاں، اگر بیچ کر قیمت کسی مدرسہ میں دے دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں، جیسا کہ عموماً ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے کہ مدارس کو وہ کھاد دے دی جاتی ہے، تو وہ پھر جو اس کے پیسے ہیں وہ دینی مدرسہ پر بچوں کے اخراجات پر لگاتے ہیں، اور اس میں بھی کھال میں بھی تمام جتنے بھی شریک ہیں ان کی رضامندی اور وہ سب ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں یہ تو ضروری جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ہم نے کر دی ہیں۔ ایک یہاں یہ ہے کہ عقیقہ کی بات ہے، کچھ لوگ کہ ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کا بچے بچی عقیقہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ قربانی کی گائے میں عقیقہ کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے لیے 2 حصے ہوں اور لڑکی کے لیے 1 حصہ ہو، اور اگر ممکن نہ ہو تو پھر لڑکے کے لیے بھی 1 حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، لیکن عموماً 2 حصے ہی ڈالے جاتے ہیں تو وہ اچھا ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک گائے میں اگر 7 حصے ہیں تو اگر لڑکے کا عقیقہ کرنا ہے 2 حصے اس کے شامل کرو تو پیچھے 5 حصے بچ جائیں گے، تو وہ قربانی میں 5 بندے شریک ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ جو 7 بندے شریک ہوتے ہیں نا، یہ آج کل بڑا مسئلہ بنا گیا ہے، اس میں مسلک کی اور مذہب کی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سنی ہیں، 3 آدمی سنی ہوں اور باقی 4 آدمی بدعقیدہ ہوں، تو ایسے قربانی نہیں ہوگی۔ سب کا جو ہے نا وہ مذہبی طور پر، مسلکی طور پر بالکل ایک ہونا ضروری ہے۔ پھر یہاں ایک اور بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے ایصال ثواب کی نیت سے قربانی کرے تو یہ بھی بڑا درست ہے، کہ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اس میں میرے مرحوم باپ کا حصہ ہے، ایک میری مرحوم ماں کا حصہ ہے، ایک میرے دادا کا حصہ ہے، ایک میرے استاد کا حصہ ہے، تو ٹھیک ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں ضروری سوال مسائل جو ہیں ہم نے بیان کر دیے ہیں، اور ہم اس رسالہ کو بھی انشاءاللہ اسی ویڈیو کے آخر میں اس کی تصویر بھی لگا دیں گے تاکہ لوگ اس کو پڑھ لیں۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر گزشتہ سال کی قربانی قضا ہو گئی ہو یا کئی سالوں کی ہو گئی ہو، مثلا کوئی بندہ باہر ہے یا اسے پتہ نہیں تھا کہ مجھ پر قربانی واجب تھی، تو پھر ہر سال کی قربانی کے بدلے اس کی قیمت غرباء، فقراء اور مساکین میں صدقہ کر دے، اور اپنے کریم رب سے اس گناہ کی مغفرت بھی طلب کرے۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ تو یہ ابھی ہماری ویڈیو ذرا لینتھی ہو گئی ہے، تقریباً 15 منٹ کی ویڈیو بن گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ جو رسالہ ہے ہم اسی ویڈیو کے آخر میں لگا دیں گے، اور پھر بھی
ویڈیو ملاحظہ کرنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہاں، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے دوستوں کے ہاں شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ٹھیک ہو گئے؟